لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآنی قصوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ آپ نے اس سے پہلے طالوت اور جالوت کے قصہ میں سنا تھا کہ طالوت علیہ السلام کی فوج میں ایک نوجوان تھا جس نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ یہی نوجوان طالوت علیہ السلام کے بعد بادشاہ بنتے ہیں اور پھر ان کو نبی بنایا جاتا ہے، اور یہی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی تھی اور بادشاہت سے بھی نوازا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا تھا، چنانچہ حکمرانی آپ کی عام کر دی تھی، پرندوں کی بولی سکھائی تھی، پہاڑوں کی تسبیح سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، اور زرہ بنانے کا فن بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اے پہاڑ اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح بیان کیا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ گویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ پہاڑ بھی آپ کی تلاوت سن کر کے تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی آپ کی جب تلاوت سنتے تھے تو آپ کی سریلی آواز کی وجہ سے آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا بالکل نرم کر دیا تھا۔ لوہا سے جیسے چاہتے تھے زرہ بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے ہی اس کو موڑتے تھے اور آسانی کے ساتھ میں زرہ بنا لیتے تھے، اور زرہ بھی بہت ہی کامیابی کے ساتھ میں پختہ طریقے سے بناتے تھے، اس میں جلد بازی نہیں کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کی بھی طاقت دی تھی، یعنی بادشاہت بھی ان کی تھی تو بہت ہی ٹھوس بادشاہت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو حکمت دی تھی اور فیصلے کی سمجھ اور قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ اس کو حکمت عطا فرمائی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تیسری خوبی یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور بادشاہت بھی مضبوط تھی، اس کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بہتر کھانا اس کے ہاتھ کی کمائی کا کھانا ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے۔ چوتھے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سریلی آواز دی تھی، خوش الحانی کے ساتھ اچھی آواز میں، بہترین آواز میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور اور تورات کی تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرنے لگتا، اور آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں لگ جاتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی آواز میں، عمدہ آواز میں تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کہا تھا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ اے ابو موسیٰ تجھے داؤد علیہ السلام کے جیسی خوش الحانی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے جیسی اچھی آواز، عمدہ آواز تجھے دی گئی ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت بھی بہت شہرت رکھتی تھی، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام صوام تھے، قوام تھے، روزے دار تھے اور تہجد گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا انہ اواب، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، سب سے بہتر روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، یعنی سب سے پسندیدہ روزہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بے روزہ رہتے تھے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے کہ آپ رات کے پہلے پہر میں سو جاتے تھے، پھر رات کے تیسرے پہر میں جگ کر کے قیام کرتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، اور رات کے آخری پہر میں آرام کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ شروع رات میں سوتے تھے، رات کے تیسرے پہر میں قیام کرتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی مشہور ہے، اور ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں عبادت میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک دیوار پھاند کر کے، دیوار کود کر کے دو لوگ آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کے لیے خود کو فارغ کیے ہوئے تھے، اس لیے گھبرا گئے، حالانکہ یہ دونوں فرشتے تھے جو اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ان دونوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، اصل میں ہم دو آدمی ہیں اور ہم دو آدمیوں کا ایک معاملہ ہے جس کا فیصلہ کرانے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ زیادتی یہ ہے کہ میرا یہ بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی 99 بکریاں ہیں، اور میرے پاس ایک بکری ہے، لیکن یہ اپنی 99 بکریوں میں میری بھی بکری کو، میری بھی دمبی کو شامل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ فیصلہ کیجئے کہ میرے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مدعی دعویٰ کرنے والے کی بات سنا اور فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ جب کوئی آدمی دعویٰ لے کر کے آتا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والے کا دعویٰ سنا جائے، پھر جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کو مدعی علیہ کہتے ہیں، اس کو بھی بیان دینے کا موقع دیا جائے، یا کم سے کم دعویٰ کرنے والے کی دلیل سنی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعویٰ کرنے والے کی بات سنی اور دلیل پوچھے بغیر یا حقیقت جانے بغیر فیصلہ کر دیا۔ کیا کہا؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، کہ اس کا دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا سوال، یہ تو ایک طرح کا ظلم ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور بہت سارے ایسے حصہ دار شریک ہوتے ہیں جو اپنے شریک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، اور یہ بہت کم لوگ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کیا تو ان کو احساس بھی ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ اس فیصلے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اس میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام معافی مانگنے لگے اللہ تعالیٰ سے، سجدے میں گر گئے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ یہ فیصلے کا ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے اسباق ہم کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو نعمت پانے کے بعد رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ
شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، یہ سعادت کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے۔ اور اسلام یاد رکھیں کہ کسی بھی پیشہ کو معیوب نہیں سمجھتا۔ میں اس خاندان سے ہوں اس لیے یہ کام نہیں کرتا، میری شان کے خلاف ہے، گھٹیا سوچ ہے۔ بلکہ ایک مسلمان کے لیے کوئی بھی پیشہ معیوب نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود زرہ بنانے کا کام کرتے ہیں، اور یہ عمل ان کی شان میں کمی لانے کا سبب نہیں بنا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیز نہیں ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین اگر ہے تو دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بننی چاہیے، اور اگر صرف دنیا بنا رہے ہیں دین نہیں ہے تو اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ یہاں پر یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دینی علم اور دنیاوی علم کی کوئی تفریق ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ہم دینی علم کہہ سکتے ہیں، کائناتی علم کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ جس طریقے سے ہمارا دین ہم کو ابھارتا ہے کہ دینی علم حاصل کریں، ویسے ہی ہمارا دین ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم کائناتی علم حاصل کریں، میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں، سائنس کی تعلیم حاصل کریں، ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں اور زرہ بنانے کا پیشہ اختیار کیا۔ اور آخری نقطہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آواز کا اچھا ہونا، سریلی آواز ملنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لہذا اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کو خیر میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر شر کے کام میں استعمال کیا تو یہ بھی ہمارے لیے وبال جان ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔